ہمیں یہ موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر جو حقوق لازم ہیں ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آخری دین ہے اور سارے ادیان سے جامع دین ہے، اور رب ذوالجلال نے زمین سے فساد کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے اس دین کو نازل کیا ہے، اور امن کا قیام اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق معین کیے جائیں، ہر ایک کو حقوق دیے جائیں، ہر ایک کے حقوق کا تعین کرنے کے بعد پھر ان حقوق کی خلاف ورزی کو روکا جائے۔ یہی دوسرے لفظوں میں شرعی سیاست کا نام ہے، اور یہی اسلام کی جامعیت ہے از روئے حقوق کے۔ سب سے اہم وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہر لمحہ نوازنے والا ہے، جس کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں، اس کے حقوق بجا لانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ پھر بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، اور شریعت میں اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں اس کی بھی پھر بے شمار اقسام ہیں، چھوٹوں کے بڑوں پر، بڑوں کے چھوٹوں پر، پھر حکمرانوں کے رعایا پر، رعایا کے حکمرانوں پر، پھر پڑوسیوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، ان اتنی قسمیں ہیں کہ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے وہ ساری قسمیں بیان بھی کی ہیں اور ان حقوق کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر صرف انسانوں کے حقوق ہی بیان نہیں کیے، اور زندگی کے اندر جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ہی بیان نہیں کیے، بلکہ بعد از وصال جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے۔ شکم مادر میں بچہ جب جنین کہلاتا ہے اس وقت سے اس کی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر اس صورت کے اندر اس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وراثت میں اسلام نے اس کو حقدار بنایا ہے، حالانکہ ابھی وہ شکم مادر میں ہے کہ جب ولادت ہوگی تو پھر وراثت تقسیم ہوگی اور اس کو دیگر بھائیوں کے ساتھ برابر حصہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے فوت ہو جانے کے بعد جب وہ چارپائی پہ پڑا ہے تو اس وقت بھی اس کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا پھر بھی اس کے حقوق ہیں۔ یعنی آج جو امریکہ حقوق کا علمبردار ہے اس کی سوچ میں بھی وہ حقوق نہیں جو اسلام نے انسان کو حقوق عطا کیے۔
پھر یعنی جامعیت اس انداز کی ہے کہ دیگر مخلوقات کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے ہیں. انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے حقوق کا تذکرہ بھی دین اسلام میں ملتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں غفر لامرأۃ مومسہ، ایک زانیہ عورت کو بخش دیا گیا، بڑی بدکار تھی اور جہنم کی حقدار تھی، لیکن اسے بخش دیا گیا. اس کا سبب کیا بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرت بکلب علی رأس رکی، ایک گڑھا تھا کنواں نما، اس کے پاس سے اس عورت کا گزر ہوا. وہاں ایک کتا تھا جو گرمی سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی نکلی ہوئی تھی، اور کنویں کے یا اس گڑھے کے کنارے جو تر مٹی تھی وہ چاٹ رہا تھا. مگر اس سے کس طرح اس کی پیاس بجھتی، لیکن پانی گہرا تھا، وہاں تک اس کا منہ نیچے پہنچ نہیں سکتا تھا. کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ اس پیاس سے وہ مر جائے. یعنی پتہ نہیں کتنے دنوں کی پیاس تھی، اس نوبت تک وہ کتا پہنچ چکا تھا. یعنی مخلوق میں ایک نہایت خسیس قسم کا جانور. تو اس گنہگار عورت کو اس پہ رحم آ گیا. فنازعت خفہا، اسے یہ ترکیب سوجھی کہ اور تو کوئی ڈول بالٹی وغیرہ نہیں ہے کہ میں رسے سے باندھ کے پانی نکالوں. یہ ہے کہ میں نے جو جوتا پہنا ہوا ہے اس جوتے کے ذریعے اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر نیچے لٹکاتی ہوں اور وہ جوتا پانی کا بھر کے اس کی پیاس بجھاتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فنازعت خفہا فاوثقتہ بخمارہا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھا. فنازعت لہ الماء، اور اس کتے کے لیے پانی نکالا. تو جب کتے کی پیاس بجھی غفر لہا، اللہ نے اس بدکار عورت کو بخش دیا. یعنی کتے کے ساتھ حسن سلوک، اور کتے کا اس وقت جو حق بنتا تھا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، انسان کے اضطرابی حالت میں یا قابل رحم صورت میں اس کے ساتھ حسن سلوک، اس پر کتنا بڑا اجر ہوگا کہ جب ایک جانور، اور جانوروں میں سے بھی ایک خسیس کمینہ قسم کا جانور، اس کے ساتھ اس عورت نے جو اپنے عمل کی بنیاد پر جہنمی تھی کہ وہ بدکار عورت تھی، لیکن اس نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا ان لنا فی البہائم اجرا، کیا یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک
کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جواب دیا، فرمایا فی کل ذات قابضۃ رطبہ اجر، ہر وہ جس کے اندر تر کلیجہ موجود ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں یعنی جمیع جانوروں کے لحاظ سے جو حقوق ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا بڑا فائدہ بیان کیا اور اس قدر اجر و ثواب عطا فرمایا۔ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو بلی کی بنیاد پر جہنم جانا پڑ گیا۔ جہنم کا چند لمحے عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وہ عورت بلی کے سبب، بلی سبب بنی اس کے جہنم جانے کا، اور وہ عورت جہنمی بن گئی۔ بلی کیسے سبب بنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امسکتھا، اس عورت نے گھر میں بلی کو باندھ دیا، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک کہ بالآخر کئی دن گزرنے کے بعد بھوک کی بنیاد پر وہ بلی مر گئی۔ فلم تکن تطعمھا، نہ تو اسے وہ خود کچھ ڈالتی تھی کھانے کے لیے، اور ولا ترسلھا، نہ اسے کھولتی تھی۔ اگر کھول دیتی تو بلی اپنا بندوبست خود کر لیتی کسی نہ کسی طرح، جیسے کون اہتمام کرتا ہے انسانوں میں ان کے لیے، وہ اپنا بندوبست یعنی اللہ کی طرف سے جو رزق ہے وہ تلاش کر لیتی۔ تو اس نے اس کو کھولا بھی نہیں اور کھانے کے لیے کچھ اسے ڈالا بھی نہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ بلی فوت ہو گئی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ادھر تو کتے کے ساتھ حسن سلوک پر جہنمی کو جنتی بنا دیا گیا، بخش دیا گیا، اور ادھر بلی کے ساتھ جس عورت نے برا سلوک کیا اس کی بنیاد پر اسے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک حیوان کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا ہے۔ یعنی یہ ساری مثالیں اس لیے ہیں کہ انسانی حقوق تو نہایت بلند و بالا ہیں، اور ان کی اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے، اور اسلام اتنا جامع مذہب ہے کہ یہ صرف انسان کی بات نہیں کرتا، پوری کائنات کی بات کرتا ہے۔ یعنی ہر جہت میں یعنی اتنا تعجب ہوتا ہے انسان کو، اتنا حیران ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے ہر چیز کے حقوق بیان کیے۔ جب دیکھا کہ مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ اونٹنی پہ سوار تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنیاں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، اگر رب نے ان کو تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو یہ تمہیں ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔
رب نے ان کو مسخر کیا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ بھی نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو یہ پیچھے پیچھے چلتی جاتی، تو ان کی حقوق کا خیال رکھو۔ ارکبوہا سالما ودعوہا سالما، سواری کے دوران جب تم ان پہ سوار ہو تو اس وقت بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو۔ یعنی اس وقت سلامتی مثلاً یہ ہے کہ کہیں کسی ندی یا زیادہ چوڑی چیز پر ان سے چھلانگ نہ لگواؤ کہ اس میں گرنے سے ان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، یا ایسے تیزی سے دوڑاؤ کہ کنٹرول نہ کر سکو اور یہ کسی پہاڑ سے ٹکرا جائیں یا دیوار سے ٹکرا جائیں، تو تمہارے لیے یہ مسخر کی گئی ہیں، لیکن جب تم ان پر سواری کر رہے ہو تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اور جب تم منزل پہ پہنچ جاؤ تو پھر بھی ان کے حقوق ہیں، ان کو چارہ ڈالو، انہیں پانی پلاؤ، ان سواریوں کا خیال رکھو۔ اور آگے بڑا حسین جملہ بولا، یعنی یہ ہے کہ جہاں تک عام سوچ پہنچتی نہیں، فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا الْكَرَاسِيَّ فِي الْأَسْوَاقِ، ان کو بازاروں کی کرسیاں نہ بناؤ۔ یعنی سواری کی ڈیفینیشن اور ہے، وہ سفر کے وقت اس پہ بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کے باتیں کرنی ہوں ایک جگہ تو وہ کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو اب تم یہاں مدینہ منورہ کے بازار کے اندر ان کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، اب سفر کا مقام نہیں، اب سفر کی کیفیت نہیں، تو میری شریعت میں ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سواری تو ہیں، یہ کرسی نہیں، لہذا اب اس سے نیچے اترو اور نیچے اتر کے گفتگو کرو، چونکہ رب ذوالجلال نے ان کی سالمیت کا بھی ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دودھ والے جانور بالخصوص اونٹنی کا دودھ نکال رہا تھا اور اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے ناخن اتارو، اس واسطے کہ اونٹنی کے نرم جسم پر اس سے خراش آتے ہیں اور اونٹنی کو تکلیف ہوتی، اور جانوروں کا یعنی ان کا آرام، چونکہ آپ رحمت ہیں سارے جہانوں کی، تو سارے جہانوں کی حقوق کی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ میں یعنی پورا قافلہ گزرنا تھا تو آپ آگے گزرے تو درخت کے نیچے ایک ہرنی تھی اور زخمی تھی، بھاگ سکتی نہیں تھی اور سر جھکا کے اس طرح وہ آرام کر رہی تھی، سوئی ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے کافروں کو ذرا دور سے یعنی قافلہ تھوڑا دور سے گزرے تاکہ جس طرح یہ سوئی ہے یہ سوئی رہی، اور فرمایا لا تترک الطیر فی اوقارها فإن اللیل امان لها۔ رب ویسے تو شریعت میں حلال پرندوں کا شکار جائز ہے، لیکن فرمایا ان کے حقوق بھی ہیں۔ جب رات کا وقت ہو اور پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوں، اس وقت ان کا شکار کرنا تو درکنار، ادھر جانا بھی جائز نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کی شریعت نے ان کو اب آرام کرنے کا لائسنس دیا ہوا ہے کہ تم اپنے گھونسلوں میں آرام سے بیٹھو، آرام سے سو جاؤ۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے آرام کا بھی، ان کی حقوق کا اتنا خیال کیا کہ اپنی امت کو منع کیا کہ ادھر جاؤ نہیں ان درختوں کی طرف کہ جن میں پرندوں کے گھونسلے ہیں اور وہ رات کے وقت اپنے گھونسلوں میں سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی نیند میں خلل آ جائے گا اگر تم اس طرف جاؤ گے۔ اور پھر دوسری بہت سی چیزیں کائنات کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشکات شریف میں موجود ہے، فرمایا لا تسب الدیک، مرغ کو گالی نہ دو۔ یعنی کتنا تقدس ہے، مرغ کو گالی نہ دو۔ سبب کیا ہے، یہ کیوں اتنا محترم ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اس کو گالی نہ دو۔ اب دیکھو، یعنی وہ اشرف المخلوقات نہیں، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اور ایسے کہ اس کے خلاف زبان درازی نہ کرو۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کے لیے جگانے کی بنیاد پر مرغ کا اتنا احترام ہے تو مؤذن کا کتنا احترام ہوگا، کسی دین کے مبلغ کا کتنا احترام ہوگا۔ یعنی آج جو لبرل طبقہ ہے، جو علماء کے خلاف اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں اور بکواسات میں مصروف ہیں، ادھر تو شریعت میں مرغ کو بھی تقدس دیا گیا ہے، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اب کچھ علاقے ہیں، یعنی دبئی میں بھی، کہ ان علاقوں میں مساجد نہیں بنانے دی گئیں کہ اذان سے وہاں رہنے والے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے معاذ اللہ۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا، اور یہاں تک فرمایا لا تسب الریح، ہوا کو بھی گالی مت دو، بالخصوص جب تیز ہوا آ جائے، طوفان کی شکل اختیار کر لے۔ کیوں؟ فرمایا انہا مامورۃ، یہ خود تو نہیں آئی، رب نے بھیجی ہے۔ یعنی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو اللہ نے چلایا ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور مومن کے لیے جائز نہیں کہ خواہ مخواہ مخلوق کو گالیاں دے، اس کو گالی نہ دو۔ فرمایا دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں اس کے خیر والے پہلو عطا فرما اور اس کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما، لیکن اس کو ہرگز گالی نہ دو۔ در منصور میں تو یہاں تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الضفدع، مینڈک کو گالی نہ دو۔ مینڈک کو گالی کیوں نہ دو؟ فرمایا فَإِنَّ صَوْتَهُ تَسْبِيحٌ، وہ جو بولتا ہے یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ دیکھو، یعنی جامعیت حقوق کی مختلف مخلوقات کے لحاظ سے۔ اور ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، تو وہ بخار سے کانپ رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک تزفزفینا، تجھے کیا ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ قالت الحمى،
لا بارک اللہ فیہا، یہ نامراد بخار ہے جس کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں۔ الحمہ، بخار کا ذکر کر کے فرمایا لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس کو برکت نہ دے، یعنی نامراد، یہ نامراد بخار ہے، میں اس کی وجہ سے تنگ ہوں اور کانپ رہی ہوں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو بخار ہے انما تذہب خطایا بنی آدم، یہ جب آتا ہے تو بنی آدم کے گناہ لے کے جاتا ہے۔ تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب الکیر خبث الحدید، ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہوئے مثال بیان کی، فرما جس طرح وہ لوہا جس کو زنگ لگ گیا ہو تو لوہار کی بھٹی میں اس کو ڈالیں تو وہ جو آلودگی اور زنگ ہے وہ ساری چیزیں اتر جاتی ہیں اور خالص لوہا باقی رہ جاتا ہے۔ جس طرح لوہار کی بھٹی وہ لوہے کی آلودگی اور زنگ کو دور کر کے اس کو خالص بنا دیتی ہے، اس طرح بخار بھی بندے کو خالص بنا دیتا ہے، یعنی اس سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان، یعنی کافر کے لیے بشکل عذاب آتا ہے اور مومن کے گناہ جھاڑنے آتا ہے، یعنی مومن کے گناہ دور کرتا ہے۔ تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی مومن کو جو بخار آتا ہے تو اس کو بھی ایک رحمت قرار دیا گیا، جس طرح فرمایا طاعون دوسری امتوں کے لیے تو عذاب ہے مگر میری امت کے لیے رحمت ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ان کی تربیت کی اور قیامت تک آگے مسلم امہ کی کہ ایسی صورتحال کے اندر بندے کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کی بنیاد پر یعنی یہی صورتحال اس کے لیے کتنی بہتر ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو خالص بنا دیتا ہے۔ بلکہ کچھ احادیث میں ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بندے کا کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مقام اس کا بڑا بلند ہے لیکن ابھی تک اس مقام تک پہنچا نہیں اور درمیان میں فاصلہ کافی باقی ہے اور ادھر اس کی موت کا وقت بھی آ چکا ہے، تو خالق کائنات اسے اس بلند درجے پر پہنچانے کے لیے بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا کر کے اسے بلند درجے تک پہنچاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت میں رکھے۔ بیماری مانگنی نہیں چاہیے لیکن اس کی حکمتیں دیکھو کہ مختلف صورتحال اور مختلف احوال میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حقائق اور حقوق کو بیان کیا۔ پھر خود انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ مجھے آپ کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہو اور ناغہ کرتے ہی نہیں، یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینے روزانہ روزہ رکھتے ہو، وتقوم اللیل اور ساری رات قیام کرتے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ عبادت کا شوق دیا تھا
لیکن ساتھ شریعت کے اندر جو حقوق ہیں ان کے پیش نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، میں ایسے ہی کرتا ہوں، رات بھر قیام بھی کرتا ہوں اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو۔ جو ساری کائنات کو عبادت کی دعوت دینے آئے ہیں، لیکن حقوق کا جو بیلنس ہے اس کی بنیاد پر فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرو، یعنی یہ جو تم نے اپنے طور پر شروع کیا ہوا مجھ سے پوچھے بغیر، لا تفعل، ایسا نہ کرو۔ سم و افطر، ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن ناغا کرو۔ قم ونم، قیام بھی رات کو کرو اور کچھ سو بھی لیا کرو۔ دیکھو سرکار کی رحمت اور شریعت کی وسعت۔ قم ونم، قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس واسطے کہ تجھ پر تمہارے جسم کا حق ہے، اور تم نے جس طرح شروع کیا ہوا ہے اس میں تمہارے جسم کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو شریعت تمہارے جسم کا حق بھی تجھ سے چاہتی ہے کہ تم اپنے جسم کو حق دو۔ اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو تجھے ملنے آئے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور کئی حقوق ہیں۔ اس بنیاد پر ان سارے حقوق کو پیش نظر رکھا جائے۔ زندگی میں والدین کی حقوق وہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن شریعت میں بعد از وصال بھی ان کی حقوق پر بڑی تفصیل کے ساتھ پابندی کا حکم دیا گیا۔ انسان زندہ ہو تو اس پر رحم، اس کا آرام، اس کی سوچ کی بھی کہ کہیں اس کا دل میلا نہ ہو، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے، چونکہ مہمان تقسیم کر دیے جاتے تھے، تو وہ گھر جب لے گئے تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ گھر جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے کہ جو ہم میاں بیوی اور بچے کھا سکیں، مہمانوں کے لیے تو کچھ نہیں۔ تو 28ویں پارے میں ان کا تذکرہ ہے۔ صحابی کہنے لگے کہ 90ویں سبیانہ کے کسی طریقے سے بچوں کو سلا دو، یعنی ماؤں کو طریقہ آتا ہوتا ہے، کسی طریقے سے ان کو سلا دو، اور عشاء پڑھ کے دیے کی طرف اٹھنا ہے، اس انداز میں کہ گویا کہ تم اسے صحیح کرنا چاہتی ہو۔ ظاہر یہ کرنا ہے کہ تم صحیح کرنا چاہتے ہو، لیکن ساتھ ہی اس کو پھونک مار کے بجھا دینا ہے، یعنی مہمانوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم ارادی طور پر بجھا رہی ہو، ان کو یہی پتہ چلے کہ تم اسے صحیح کر رہی ہو لیکن دیا بجھ گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ کام تب کرنا ہے کہ جب کھانا پہلے مہمانوں کے سامنے رکھ چکے ہوں گے، پھر تم نے دیا بجھانا ہے، اور اس کے بعد برتنوں کو رکھنے اٹھانے کی آواز یوں پیدا کرنی ہے کہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، یعنی گھر والے بھوکے نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح کے مثلا چمچ کی آواز آئے، کھانا ڈالنے کی آواز آئے، کھانے کا انداز ہو،
اندھیرے میں وہ کھاتے وقت یعنی صرف ان کے جسم کی میزبانی نہیں کرنی، ان کے خیال کی بھی میزبانی کرنی ہے کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوں کہ ہم تو کھا رہے ہیں اور گھر والے بھوکے ہیں، تو ہمارے کھانے کا کیا فائدہ جب گھر والے نہیں کھا رہے، انہیں یہ احساس نہ ہو۔ جب صبح کو یہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ضحک علیکما طیلۃ لیلۃ، رب ساری رات تمہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا ہے۔ یعنی یہاں ضاحکہ کا لفظ موجود ہے جس کا معنی ہے ہنسنا، مسکرانا، اور یہ لفظ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، تو مراد اس سے ہے کہ اللہ ساری رات تم سے پیار کرتا رہا ہے کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، اپنی بھوک چھپائے ہوئے ہیں اور اپنے مہمانوں کا اتنا خیال کر رہے ہیں، مہمان کے حقوق کا، کہ صرف ان کے جسم کا ہی نہیں، ان کے خیال کے لحاظ سے بھی ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی زندگی کے حقوق کا چارٹر جو دیا اتنا جامع ہے کہ سالوں میں بھی بیان نہ ہو سکے۔ پھر جب روح نکل جاتی ہے تو اس وقت وہ جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں حقوق کے، آج ان کے نزدیک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جو تھوڑا بہت ہے وہ دنیا میں ہے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلنے کے بعد بھی انسانی بدن کے جو حقوق ہیں وہ اتنے بیان کیے۔ فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسر عظم الحی، کہ جس کی روح نکل گئی اس کی ہڈی کوئی نہ توڑے، اس کو چیر پھاڑ کوئی نہ کرے۔ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی جرم ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، اس کی ہڈی کو توڑنا، اس کو چیر پھاڑ کرنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ناجائز تھا۔ اس کی حقوق میری شریعت میں بعد از وصال بھی ہیں، اور پھر اس کا جو ادب ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو اعزاز ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل دینے والے کے علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا، اس کی چارپائی اٹھانے والے کے لیے علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا، اور پھر جنازے کا علیحدہ ثواب بیان کیا، پھر تجہیز و تکفین کفن پہنانے والے کا، پھر دفن کرنے والے کا علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا۔ یعنی یہ سارے بعد از وصال کے حقوق ہیں زندہ لوگوں پر۔ اور یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازے کے ساتھ، جنازے کی ہمراہ جو جلوس چلتا ہے اس میں شامل تھے، لیکن سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آ گیا اور یہ لفظ بولے، فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، فرشتے تو اس کے ادب کے پیش نظر قدموں پہ چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو۔ تو اس انداز میں ڈیڈ باڈی کی حقوق ہیں، اس شرط پر کہ اس میں پہلے ایمان رہا ہو۔ یہ سارے اعزاز یعنی ایمان کی بنیاد پر ہیں کہ روح نکل گئی ہے پھر بھی وہ بدن اتنا عظیم ہے، اور پھر
حقوق کو بیان کرتے ہوئے جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے زندگی میں حقوق یہ تو ہم نے آپ سے پڑھ لیے ہیں، تو کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کا کوئی حق باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی عمومی طور پر تو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وفات ہوئی تو معاملہ ختم ہوا، تو کیا وفات کے بعد بھی والدین کا کوئی حق باقی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو کئی حقوق بیان کیے، لیکن اس حدیث میں 5 حقوق اکٹھے بیان کیے۔ فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یعنی یہ حق ہے باقاعدہ اولاد پر کہ شریک ہو، دوسرے عام لوگوں سے بڑھ کر حق ہے، پہلا حق یہ۔ دوسرا الاستغفار لہما، ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور والاستغفار لہما یہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں، یہ نہیں کہ سال میں ایک بار بخشش طلب کرنا، سالانہ ختم پڑھا دینا، یا مہینے میں ایک بار۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو، روزانہ مانگو، صبح و شام مانگو، ان کو نہ بھولو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات، صرف والدین کی بات نہیں، مطلقاً جو دنیا سے چلے گئے حالت ایمان میں، فرمایا اے پچھلو تمہیں بتاؤں کہ تمہارا تحفہ ان تک پہنچ سکتا ہے جیسے دنیا میں گفٹ دیتے ہو۔ ان ہدیۃ الاحیاء، جو زندہ لوگ ہیں ان کا ہدیہ، ان کا تحفہ الی الاموات، فوت شدگان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا الاستغفار لہم، ان کے لیے استغفار کرنا۔ تو یہ مطلقاً مسلمانوں پر بھی جانے والوں کا حق ہے، اور پھر اولاد کے لیے خصوصی طور پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق یہ بیان کیا کہ ان کے لیے استغفار کا اہتمام ہو، وہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، چونکہ اجتماعی طور پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ بھی تجھ پہ حق ہے۔ دیکھو اسلام کا حسن اور اسلام کا کمال، ایک محلے سے ایک بندہ رخصت ہوا، اس کے 200 دوست ہیں مثال کے طور پر، تو اس کی اولاد پر شریعت نے لازم کیا کہ اپنے باپ کی وجہ سے تم نے ان 200 کا ادب کرنا ہے۔ یعنی یہ تمہارے سامنے بات ہو کہ شریعت نے لازم کیا ہے، ان کے سامنے تم نے نگاہیں جھکانی ہیں، یہ تمہارے باپ کے دوست ہیں، یہ تمہاری والدہ کی سہیلیاں ہیں۔ تو شریعت نے یعنی والدین کے حقوق میں اس چیز کو رکھا، اکرام صدیقہما، یعنی یہ ایک مستقل رشتہ ہے انسانوں کے لیے حقوق کا، کہ جس میں تم ذہن میں رکھو کہ یہ فلاں بندہ عام بندہ نہیں، یہ میرے ابا جی کا دوست ہے، لہٰذا اس کی عزت عام لوگوں سے ہٹ کر بھی مجھ پر لازم ہے۔ اکرام صدیقہما۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق بیان کیا والدین کا بعد از وصال، فرمایا یہ حق ہے ان کا انفاذ عہدہما، ان کے وعدے کو نافذ کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا،
وہ جو کہہ گئے تھے کسی کو کہ میں یہ تمہیں دوں گا، تم پر نبھانا لازم ہے، تم ان کے وارث ہو، یہ بھی ان کی حقوق میں ہے تم پر۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے کہا تھا، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا، خواہ وہ کسی رشتہ کے لینے دینے کی بات تھی، کسی کو کچھ ہدیہ کرنے کی بات تھی، کچھ وقف کرنے کی بات تھی، کوئی ایسی بات تھی، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زبان سے جو نکلا تھا، شرط یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں ہو، وہ اولاد پر لازم ہے کہ اولاد اس حق کو پورا کرے۔ اور 5ویں نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، فرمایا وہ رشتہ داریاں جو والدین کی بنیاد پر ہیں، یعنی ایک تو رشتہ داری ہے نا سسرال کی بنیاد پر یا اور کسی وجہ سے یا دوستوں سے تعلق ہے، فرمایا تم پر والدین کی حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے، یعنی والد کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں اور والدہ کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کو پکا کر کے رکھنا یہ بھی شریعت میں حق ہے تم پر، یعنی چچوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، فرمایا یہ والدہ اور والد کا تم پہ حق ہے بعد از وصال کہ اس رشتہ داری میں، اس تعلق میں فرق نہ آنے دیا جائے۔ دیکھو یہ یعنی سارے ان باتوں کو اگر ہم عملی طور پر نبھائیں تو معاشرے میں امن کتنا ہو، سکون کتنا ہو۔ کتنے کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، یعنی جب ان حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا تو اپنوں سے ہی جھگڑے اور پھر کیس اور پھر اس طرح کے معاملے اور پھر لڑائیاں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے، ان حقوق کو جس وقت ادا کیا جائے تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں انسان کے اپنے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو، تو پھر یہ شرعی سیاست ہے کہ جس میں حقوق میں بگاڑ لازم نہ آئے۔ حقوق ہر محکمے کے، ہر شعبے کے، ہر طبقے کے، وہ سارے کے سارے اسلام میں ان کو بیان کیا گیا ہے اور نظام نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو احتجاج کرنا پڑے، جس کو ہڑتال کرنی پڑے، جس کو کسی طرح کوئی تشدد کا رستہ اختیار کرنا پڑے۔ خود بخود سارا نظام جو ہے وہ صحیح چلے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ جامع ہے اور دیکھنے میں پھر ہر طرح کی مثال وہاں سے اخذ ہوتی ہے۔ یہ جو حق نہ ملنے پر احتجاج ہے، بشرطے کہ فساد نہ ہو، یعنی اس میں آگے مزید حقوق کی پامالی نہ ہو، تو اس کا حکم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ لیکن ایسا کہ جس میں یعنی چھوٹی سی بات کے لیے آگے بہت فساد برپا ہو، وہ تو جائز نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک شخص نے تذکرہ کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حق فلاں شخص ادا نہیں کر رہا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے بتایا کہ جو میرا پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور کئی بار سمجھانے کے باوجود وہ سمجھ نہیں رہا. اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے. سرکار کے سامنے کس کی مجال تھی کہ آگے سے وہ نہ مانتا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث شریف الترغیب و ترہیب میں موجود ہے. کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ. ایک شخص آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو کیا طریقہ بتایا کہ پڑوسی کی شکایت ختم ہو جائے. فرمایا اطرح متاع کا علی طریقن، تم اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو. اطرح متاع کا علی طریقن. سرکار نے جب حکم دیا وہ چلا گیا. فطرحہ، گھر میں جو سامان تھا سب گلی میں رکھا. اب گلی میں سے جو گزرتا ہے اس سے پوچھتا ہے یہ تو نے کیا کیا، یہ سامان باہر کیوں رکھا ہوا ہے. تو فجعل الناس یمرون علیہ، لوگ گزرنے لگے، چونکہ گلی تھی ہر ایک کا گزر تھا. جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا، یہ بتاتا تھا کہ یہ ساتھ والا جو ہے اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ باز نہیں آتا. تو پھر کیا ہوتا، یلعنونہ، گزرنے والے سارے اس پہ لعن طعن کرتے. یعنی وہ جو جس کی شکایت لگائی گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب جب لعن طعن جو بھی گزرتا ہے پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد اس پڑوسی پہ لعن طعن کرتا ہے. فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوچا کہ میری جان تو نہیں چھوٹے گی، ہر کوئی گزرتا ہے مجھ پہ لعنت کر رہا ہے. تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کی پہلے شکایت آئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت من الناس، میں لوگوں کی باتوں سے بڑا بیزار ہو گیا ہوں. لوگ جو بھی گزرتا ہے مجھ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. قال وما لقیتا، سرکار نے فرمایا کیا تجھے لوگوں سے سامنا ہے، کن باتوں کا؟ کہتا ہے یلعنوننی، مجھے لعنت مجھ پہ کرتے ہیں، جو گزرتے ہیں مجھ پہ لعنت کرتے ہیں. قال قد لعنک اللہ قبل الناس، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے تو لعنت بعد میں کی ہے، تجھ پہ اللہ نے لعنت پہلے کی ہے. قد لعنک اللہ قبل الناس، یہ لوگوں کی لعن طعن بعد میں شروع ہوئی ہے، اللہ تجھ پہ پہلے لعنت کر رہا ہے. فقال انی لا اعود، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو وہ شکایت لگا کے گیا ہے، میں باز آتا ہوں، لا اعود، کبھی ایسا نہیں کروں گا. فجاء الذی شکاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں وہ بھی آ گیا جس نے سامان گلی میں اٹھا کے رکھا ہوا تھا. فقال ارفع متاعک فقد کفیتا، سرکار نے فرمایا اب تو سامان اٹھا کے گھر رکھ لے، تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ زندہ باد حق چاہیے یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جنتی 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 جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر